السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ریئلائونگ آف یوتھ میں آج کا موضوع ہے مقصد اور نصیحت۔ مقصد اور نصیحت یہ وہ دو چیزیں ہیں جن سے ہمیں سخت نفرت ہے۔ اب یہ نصیحت امی جان کریں یا گھر کا کوئی بھی بڑا، ہمیں نہیں پاتی، کیونکہ ہمارا نعرہ ہے مائی لائف مائی رولز۔ یہی نعرہ، کیونکہ ہم نے ترقی کر لی۔ پہلے تعلیم حاصل کی جاتی تھی اور اب ہم نے ترقی کر لی، ڈگریاں لینے لگے۔ تعلیم کہیں گم ہو گئی، انہی ڈگریوں کے غرور میں ہم معاشرتی بے راہ روی کا شکار ہو گئے۔ اتحاد، اتفاق اور انصاف یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر کسی بھی قوم کے اقدار و نظریات کی بقا کا انحصار ہے۔ اگر یہ کسی قوم سے ختم ہو جائیں تو وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہے۔ ہم بڑے سادہ لوگ ہیں جو خود اس بات پر بضد ہیں کہ ہمارے اسلاف نے کوئی کارنامے انجام نہیں دیے۔ تاریخ نے ہمیشہ ہم سے جھوٹ کہا۔ نہ کوئی طارق بن زیاد تھا، نہ کوئی صلاح الدین ایوبی، نہ کبھی کوئی جنگ حطین ہوئی، نہ بیت المقدس فتح ہوا، نہ مسلمانوں کا 700 سال سے زیادہ عرصے تک بیت المقدس پر حکومت کرنے کا کوئی عظیم الشان ماضی تھا کبھی۔ ہم حال میں جینے والے لوگ ہیں جو ماضی کو فراموش کرنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں۔ روزمرہ دنیا میں ہونے والے حادثات پر حسب معمول ڈھول بجانا ہمارا فرض ہے۔ اس سے زیادہ جب مسلم امہ کوئی ذمہ داری قبول کرنے سے قاصر ہے تو ہم کیا کریں؟ ہمارا تو ایک چاند پر ہی اتفاق نہیں تو ہم سے مزید کس اتفاق کی امید ہے؟ آخر کیوں ہماری نوجوان نسل اپنے اسلاف سے متنفر ہے؟ کیوں ہم اپنے ماضی کو بھول چکے؟ کیوں ہماری نوجوان نسل اپنے والدین کی بجائے باہر کوئی خیر خواہ ڈھونڈتی ہے؟ آخر کیوں؟ دور حاضر کا ایک بڑا چیلنج جنریشن گیپ ہے، یعنی بڑھتی ہوئی دوریاں۔ گھر میں والدین اور اولاد کے درمیان، اسکول میں اساتذہ اور طلباء کے درمیان، معاشرے میں بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان اور دینی جماعتوں میں بزرگوں اور نوجوانوں کے درمیان۔ ہمارے ہاں والدین اور بچوں کے درمیان بہت مسائل پائے جاتے ہیں جن پر عام طور پر بات نہیں کی جاتی۔ ہم مشرقی خاندانی اقدار کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں اور دور بیٹھے مغرب کے خاندانی نظام کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بچوں کو جائیداد سمجھ کر بطور ملکیت سلوک کیا جاتا ہے، جہاں محبت کم اور قبضہ گیری یعنی پوزیسونیس زیادہ ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کی مرضی جانے بغیر اپنے قدیم روایات، خاندان کے وقار اور بزرگوں کی روایات کے نام پر ان سے قربانی مانگیں گے، انہیں زبردستی رشتوں میں باندھ دیں گے تو وہ نفرت ہی کریں گے، ہم سے بھی اور ہماری روایات سے بھی۔ یہ نفرت اور دوریاں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ اولاد اپنے والدین سے بھی نفرت کرنے لگتی ہے۔ ان دوریوں کو قربتوں میں بدلنا ضروری ہے، ورنہ رفتار کا فرق سمتوں اور منزلوں کا فرق بن جائے گا، اور یہ وہ نقصان ہوگا جس کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوگی۔ قرآن مجید میں بڑوں کی چھوٹوں سے دوستی اور قربت کے بڑے زبردست مناظر ہیں، اور ہر منظر میں ان بڑوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے جو اپنے چھوٹوں سے دور ہو گئے، اتنا دور کہ ان کی خبر ہی نہیں کہ ان کے چھوٹے کس سمت میں سفر کر رہے ہیں، کن مشاغل میں بسر کر رہے ہیں اور کیا خواب دیکھتے ہیں۔ ایک منظر خانہ کعبہ کی تعمیر کا ہے جس میں ایک بوڑھا باپ ابراہیم اور ایک نوجوان بیٹا اسماعیل مل کر دیواریں اٹھا رہے ہیں۔ دونوں میں فکری اور قلبی ہم آہنگی اتنی ہے کہ ایک ہی تمنا، ایک ہی خواب اور لفظ بلفظ ایک ہی دعائیں۔ دوسرے منظر میں بیٹا یوسف خواب دیکھتا ہے اور سب سے پہلے اپنے ابا کے ساتھ اسے شیئر کرتا ہے۔ ابا خواب کو غور سے سنتے ہیں اور خواب کی عملی تعبیر کے سلسلے میں فکر مند ہو جاتے ہیں۔ تیسرے منظر میں باپ ابراہیم خواب دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہے۔
باپ اپنا خواب بلا جھجک اپنے بیٹے کو سناتا ہے اور بیٹا اس خواب کی تعبیر کی خاطر اپنی گردن پیش کر دیتا ہے۔ چوتھے منظر میں ماں اپنے بیٹے موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیتی ہے اور پھر پورا مشن اپنی بیٹی کے حوالے کر دیتی ہے۔ جو بہترین طریقے سے اس مشن کو سر انجام دیتی ہے، ماں بیٹی پر اعتماد کرتی ہے اور بیٹی اس اعتماد کی لاج رکھ لیتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اعتماد ہی نہیں دیتے، ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے خاموش کروا دیتے ہیں۔ خوددارا انہیں خود اعتماد بنائیں۔ لازم ہے کہ بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان اتنا گہرا رشتہ ہو کہ بڑے چھوٹوں کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر جیسے بڑے بڑے کام انجام دیں، مل کر گمبھیر ترین مسائل کے حل تلاش کریں۔ بڑے اپنے خوابوں میں چھوٹوں کو شریک کریں اور چھوٹے اپنے خواب بڑوں کو بلا جھجک بتا سکیں۔ نصیحت کا موقع آئے تو بڑے چھوٹوں کو بھی نصیحت کریں، لیکن اس طرح سے جیسے لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے۔ سمجھداری، حکمت، محبت اور پیار بھری نصیحتیں، کہ کوئی نصیحت بار خاطر نہ ہو۔ چھوٹے بھی موقع آئے تو بڑوں کو ضرور نصیحت کریں، لیکن احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہ تبھی ہو سکے گا جب بڑے چھوٹوں کے ہمدرد، ہمراز، زندگی کے ہم سفر، بلکہ خوابوں کے ہم نظر بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔